الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في موضع آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر في سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی۔ کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی ہمارے دوست احباب ایسے تھے کہ جو پچھلے جمعے کو اس دنیا کے اندر موجود تھے لیکن آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں۔ گویا کہ پچھلا جمعہ ان کی زندگی کا آخری جمعہ تھا۔ اب ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ آنے والا جمعہ ہماری زندگی میں لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرما دی اور اپنے گھر میں بلایا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض صرف اور صرف اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اس وقت کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں کہ جو باہر بازاروں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر ایسے ہی گھوم رہے ہیں، ایسے ہی اپنا وقت خراب کر رہے ہیں۔ گویا کہ ان کو یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کر سکیں۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور اپنے گھر میں بلانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے انسانوں کو مختصر وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مختصر وقت کسی کو 30 سال کی صورت میں دیا، کسی کو 40 سال کی صورت میں دیا، کسی کو 50 سال کی صورت میں دیا، کسی کو 60 سال کی صورت میں دیا، کسی کو 70 سال کی صورت میں دیا، کسی کو 80 سال کی، کسی کو 90 سال کی، کسی کو 100 سال کی۔ جب دنیا سے انسان جاتا ہے، کوئی 40 سال کا ہوتا ہے، 41واں سال اس کی زندگی کا آخری سال بن جاتا ہے، کوئی 50 سال کا ہوتا ہے، 51 والا سال اس کی زندگی کا آخری سال بن جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی 60 سال کا ہوتا ہے، کوئی 70 سال کا ہوتا ہے، 80، 90 یا 100 سال کا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ انسان کی زندگی ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کو زندگی 100 سال کی بھی مل جائے تو وہ اپنے جوانی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب اس کو اپنی جوانی یاد آتی ہے تو دنیا کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر روتا ہے کہ کبھی میں بھی جوان تھا، کبھی میں بھی اتنا خوبصورت تھا،
کبھی میرے چہرے پر کوئی جھائی بھی نہیں تھی، کبھی میرے بالوں میں کوئی سفیدی بھی نہیں تھی، کبھی میری آنکھیں بھی بالکل صحیح سلامت تھی، کبھی میرے ہاتھ پاؤں بھی اتنے طاقتور تھے، جو دل کرتا تھا کھا لیتا تھا، جو دل کرتا تھا پہن لیتا تھا، جو دل کرتا تھا پی لیتا تھا، جیسا دل چاہتا تھا کر لیتا تھا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی، کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، ہاتھ بھی مضبوط تھے، جب مرضی جو دل کرا کام کر لیا، پاؤں بھی مضبوط تھے، جہاں دل کرا دوڑ کے بھاگ گیا، یعنی ہر چیز جوانی کے اندر انسان کی صحیح کام کر رہی ہوتی ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی جوانی کو یاد کر کے روتا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، اس کی مثالیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، جو آج سے چند سال پہلے 20 25 30 سال 40 سال پہلے جو کبھی فلمیں بنایا کرتے تھے، جو کبھی ڈرامے بنایا کرتے تھے، آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کبھی ان کو دیکھیں، جب وہ اپنے آپ کو اپنی جوانی کی فلمیں دیکھتے ہیں، اپنی جوانی کے ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بوڑھے ہوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ بوڑھے ہوں، وہ کمزور ہو، وہ تو چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہم اس دنیا کے اندر جوان رہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بڑھاپا نہ آئے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں بوڑھا ہوں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ پیر کمزور ہوں، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے بیماری آئے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مجھے موت آئے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، وہ تھوڑا سا وقت بڑا ہی مختصر ہے۔ کچھ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اگلے دن ہماری زندگی میں ہو نہ ہو، کچھ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اگلی نماز ہماری زندگی میں ہو نہ ہو، بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، بالکل صحت مند ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اچانک کوئی ٹھوکر لگتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں، اچانک کوئی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بھی قدرتی آفت آ جاتی ہے، کوئی قدرتی طور پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پہلے کوئی بیمار ہوگا اس کے بعد انتقال ہوگا، ضروری نہیں کہ پہلے بڑھاپا آئے گا پھر انتقال ہوگا۔ یہاں پر جوان بھی چلے جاتے ہیں، یہاں پر صحت مند بھی چلے جاتے ہیں، یہاں پر طاقتور بھی چلے جاتے ہیں، یہاں پر پہلوان بھی چلے جاتے ہیں، یہاں پر امیر بھی چلا جاتا ہے، یہاں پر غریب بھی چلا جاتا ہے، یہاں پر بادشاہ بھی چلا جاتا ہے، یہاں پر فقیر بھی چلا جاتا ہے۔ بچ کوئی نہیں سکتا۔ اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے ایک ہی قانون رکھا ہے، چاہے وہ دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی موت آئے گی، چاہے دنیا کا فقیر ترین آدمی کیوں نہ ہو اس کو بھی موت آئے گی، چاہے دنیا کا حسین و جمیل مالک کیوں نہ ہو، حسین و جمیل خوبصورت آدمی کیوں نہ ہو اس کو بھی موت آئے گی، چاہے دنیا کا بدصورت آدمی کیوں نہ ہو اس کو بھی موت آئے گی، چاہے دنیا کا خوشحال آدمی کیوں نہ ہو اس کو بھی موت آئے گی، چاہے دنیا کا بدحال آدمی کیوں نہ ہو اس کو بھی موت آئے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ پاک نے چیلنج کر دیا کہ ہر انسان کو موت آئے گی، کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ مال و دولت کما لوں گا، میں بہت زیادہ پیسے کما لوں گا، اس پیسے کمانے کے ذریعے سے میں اپنی موت کا مقابلہ کر لوں گا، تو موت کو اگر کوئی ٹال سکتا ہے تو ٹال کے دکھائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر مختلف واقعات ذکر کیے تاکہ انسان عبرت پکڑے، تاکہ انسانوں کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور آئے، تم سے پہلے بڑے بڑے مال والے آئے، تم سے پہلے بڑے بڑے شہرت والے آئے، بڑی بڑی حکومت کرنے والے آئے، یہاں تک کہ پوری دنیا پر اکیلا حکومت کرنے والا فرعون وہ بھی موت سے نہیں بچ سکتا، پوری دنیا پر اکیلا حکومت کرنے والا شداد وہ بھی دنیا میں نہیں بچ سکا، اور اسی طرح پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا اکیلا نمرود وہ بھی دنیا میں نہیں بچ سکا۔ تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ بڑے بڑے مال والے آئے، بڑی بڑی حکومت کرنے والے آئے، یہاں تک کہ ان کو تو بیماریاں بھی نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ ایسے طاقتور ہوتے تھے کہ یہ بڑے بڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ ایسی بھی قومیں گزری ہیں کہ ان کے لمبے لمبے قد ہوا کرتے تھے، یہ درختوں سے بھی لمبے قد ہوا کرتے تھے۔ ایسی قوم بھی گزری ہے کہ لمبے لمبے درختوں کو یوں اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اور سمجھتے تھے شاید ہمیں موت نہیں آئے گی۔ وہ یہ سمجھتے تھے شاید ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بھیجا، جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ، اگرچہ تمہیں کوئی دنیا میں بیماری نہیں آتی، اگرچہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی بخار بھی نہیں ہوتا، اللہ پاک نے تمہیں ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تمہیں موت کا شکار ہونا پڑے گا، ایک وقت آئے گا تمہیں بھی موت آئے گی۔ تو وہ اکڑتے تھے، وہ تکبر کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو یہ درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہم تو اتنے بڑے طاقتور ہیں کہ بتاؤ کوئی ہمیں موت کا شکار کیسے کر سکتا ہے، موت آئے گی تو موت بھی واپس چلی جائے گی، ہم موت کا مقابلہ کر لیں گے۔ وہ اللہ پاک کی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ شیطان نے ان کے دل اتنے کالے کر دیے تھے، وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا کرتے تھے۔
تو اللہ پاک نے ان کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجے. جب نبیوں کی بات نہیں مانی تو اللہ پاک نے صرف ذرا سا ہوا کا تھوڑا سا سوراخ کھولا. یہ جو ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. یہ جو ہوا دنیا کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں, یہ جو اس وقت ہوا چل رہی ہے, یہ کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. اگر اللہ پاک ہوا کا صرف ایک سوئی کے جو سوراخ ہوتا ہے, سوئی کا کتنا باریک سوراخ ہوتا ہے, اگر اس کے برابر بھی ہوا کو زیادہ کر دے تو ساری دنیا میں انسان اڑتے پھریں, ساری دنیا میں انسان اڑنا شروع ہو جائیں, یہ چیزیں گرنا شروع ہو جائیں, یہ بڑی بڑی عمارتیں گرنا شروع ہو جائیں. صرف کتنا سوئی کے سوراخ کے برابر اگر ہوا کا رخ اللہ پاک تھوڑا سا زیادہ کھول دے. تو اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر وہ سوئی کے برابر سوراخ کو کھولا. وہ جیسے ہی سوراخ کو کھولا, ہوا اتنی تیزی سے چلنے لگی, اتنی تیزی سے چلنے لگی کہ وہ بڑے بڑے طاقتور انسان جو درختوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. یہاں تک کہ 3 دن وہ ہوا چلی, طوفان آیا اور وہ سارے کے سارے انتقال کر گئے, وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے, وہ سارے کے سارے مر گئے. تو کہاں گئی ان کی طاقت, کہاں گیا ان کا غرور, کہاں گیا ان کا گھمنڈ؟ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے مٹی ہو گیا. تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو کوئی 5 فٹ کا ہے, کوئی 5.5 فٹ کا ہے, کوئی 4.5 فٹ کا ہے. وہ تو لمبے لمبے قد ہوا کرتے تھے, وہ تو 50 فٹ کے ہوا کرتے تھے, وہ تو 20 فٹ کے ہوا کرتے تھے. وہ نہیں بچ سکے تو آپ اور میں کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ شیطان نے ہمارے دلوں کو کالا کر دیا ہے گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے. آج ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آج ہمیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ شاید ہمیں بھی مرنا ہے. آج ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا شاید ہمیں بھی مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے, اور قبر میں جانے کے بعد ہم سے حساب کتاب ہوگا. قبر کے بعد پھر آگے کا مرحلہ ہے, قبر کے بعد پل صراط ہے, قبر کے بعد پھر وہ محشر کا میدان ہے, قبر کے بعد پھر اسی طرح جنت ہے, جہنم ہے. یہ سارے مراحل ابھی آنے والے ہیں, یہ سارے مراحل ابھی آنے والے ہیں. ہم کچھ مرحلوں سے تو ہو کر آ چکے ہیں. کہاں سے ہو کے آ چکے ہیں؟ 9 مہینے کا سفر ہم نے ماں کے پیٹ میں کیا. 9 مہینے کا سفر ماں کے پیٹ میں ہر کوئی کر کے آیا ہے, کوئی ڈائریکٹ نہیں آیا. کوئی ہے آپ میں سے ایسا کہ جو بغیر ماں سے آیا ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی تو نہیں ہے. یہ ایک دستور ہے, ہر کوئی اس سفر سے ہو کر آتا ہے. ہر کوئی ماں کے پیٹ میں ایک دنیا دیکھ کر آیا ہے, ایک زندگی گزار کر آیا ہے. اللہ پاک نے اسی ماں کے پیٹ کو خوبصورت بنا دیا. اس کے لیے وہیں پر میوہ جات بھی مل رہے ہیں, وہی ماں کی غذا, وہی ماں کا دودھ پیٹ کے اندر. کبھی تو وہ پھل کا کام کرے, کبھی وہ پانی کا کام کرے, کبھی وہ دودھ کا کام کرے, کبھی وہ مچھلی کا کام کرے, کبھی وہ چکن کا کام کرے. اسی طرح مختلف غذائیں اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں اس کو کھلائی ہیں. ہر کوئی وہ کھا کر آیا ہے, ہر کوئی وہاں پر پی کر آیا ہے. 9 مہینے اللہ پاک نے ہر کسی کو ماں کے پیٹ میں پال کے دکھا دیا. اس سے پہلے ماں کے پیٹ سے پہلے کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ سے پہلے عالم ارواح میں تھے. جس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا. ساری دنیا کے انسان عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک پوچھ رہے ہیں, الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری دنیا کے انسانوں نے کہا, قالوا بلا, یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے, آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے, آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں, آپ ہی کے حکم سے ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں دنیا میں بھیج کر دیکھوں گا کہ وہاں پر تم مجھے بھول جاتے ہو یا مجھے یاد رکھتے ہو. تو ہم 2 مرحلوں سے ہو کر آ چکے ہیں. ایک ہے ماں کا پیٹ, اور پہلا ہے سب سے پہلے عالم ارواح. عالم ارواح سے نکلا کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا, کسی کا نمبر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا اور وہ واپس چلا گیا. کسی کا نمبر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا, وہ واپس چلا گیا. اسی طرح کسی انسان کا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا, کسی کا نمبر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا, کسی کا نمبر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ گیا, کسی کا نمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا. تو انسان تو وہاں عالم ارواح میں سارے موجود تھے, لیکن نمبر وائز آ رہے ہیں, باری سے آ رہے ہیں. جس طرح ابھی بھی ہم کہیں جاتے ہیں, بہت سارا مجمع ہو تو انتظار کرتے ہیں, اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. اسی طرح اللہ پاک نے ہر انسان کو بھیجنے کا وقت بھی مقرر کر دیا اور واپس بلانے کا وقت بھی مقرر کر دیا. بھیجنے کا وقت وہی طریقہ ہے, دنیا میں آیا, دنیا میں آنے کے بعد اس کو مختصر سی زندگی دی. مختصر سی زندگی وہی 50 سال 60 سال 70 سال, اس کے علاوہ تو دنیا میں زندگی ہے ہی نہیں. تو میرا عزیزو, سمجھدار آدمی وہ ہے, عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے.
جو ہمیشہ والی زندگی میں جانے سے پہلے ہمیشہ والی زندگی میں کامیابی کے لیے دنیا میں محنت کر لے۔ اللہ پاک نے ابھی موقع دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ وقت دیا ہوا ہے کہ یہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، یہ ہمارے ہاتھ پیر صحیح کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا جسم صحیح کام کر رہا ہے، اور یہ ہماری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہو یہ ہماری آنکھیں ہوں لیکن دیکھ نہ پائیں، جس طرح ہم رات دن گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے بد نظری کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہماری آنکھوں سے یہ دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لے تو کوئی ہے ان آنکھوں کو روشنی لا کر دے سکے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر کہ جو اس طرح کا کوئی ڈاکٹر ہو کہ جو پیدائشی نابینا ہو اس کو آنکھیں لا کر دے سکے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا اسپتال کہ جو آنکھوں کے اندر روشنی لا کر دے سکے؟ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں گونگا کر دے، جو ہم رات دن غیبتیں کرتے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی اس زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں گونگا کر دے تو کوئی ہے اس کو بولنے کی طاقت دے سکے؟ اسی طرح ہم کانوں سے غلط چیزیں سنتے ہیں، کانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، کانوں کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بہرا کر دے تو کوئی ہے اس کو سننے کی طاقت دے سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پاؤں کی طاقت کو چھین لے تو کوئی ہے اس میں طاقت لا کر دے سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کا محض فضل و کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، اپنے بندوں کو وقت دیتا ہے کہ شاید اب توبہ کر لے، شاید اب توبہ کر لے، شاید اب اس کے سمجھ میں آ جائے، شاید اب یہ میری بات کو سمجھ لے۔ تو میرا عزیزو، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ جب تک یہ زندگی ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہمارے پاس ٹائم ہے۔ جس دن یہ سانسیں رک گئی، جس دن یہ سانس آئے اور جائے نہیں، ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا کون سا دن آخری ہے، کون سا ہفتہ آخری ہے، اور اسی طرح کون سا مہینہ آخری ہے، کون سا سال آخری ہے۔ تو ابھی اسی وقت ہم سب اللہ پاک سے توبہ کریں کہ اللہ ہم نے جو زندگی گزاری پرانی اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ آپ کی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کریں گے، جان بوجھ کر نشہ نہیں کریں گے، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑیں گے، جان بوجھ کر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، اسی طرح جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو اس کی سب کوشش کرتے ہیں نا، اس کا سب ارادہ کرتے ہیں نا۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے امیر صاحب جو اس مسجد کے اندر جب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی، یہ مسجد اور اس سے پہلے جو ہماری وہ جگہ تھی، جب سے یہ مسجد تعمیر ہوئی اس وقت سے لے کر آخری جمعے تک وہ یہاں پر آ کر نماز پڑھتے تھے، باہر سے آتے تھے، سامنے ان کی دکان ہے، محلے کے تھے۔ آپ تو لوگ نئے ہیں، 3-4 مہینے بعد چلے جاتے ہیں، آپ کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے، پھر کوئی اور آ جاتا ہے، اسی طرح 3 سے 4 سال تک وہ ہمارے امیر صاحب اس مسجد کے اندر آ کر نماز جمعہ ادا کرتے تھے، جن کا پچھلے 2 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ تو اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اللہ پاک ان کے آگے کی جو مراحل ہیں، آگے کی جو منزلیں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسان فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو تمہارے امیر صاحب بھی نہیں رہے، تمہارے امیر صاحب بھی نہیں رہے، ایک دن آئے گا تمہاری زندگی کا بھی آخری دن ہوگا، ایک دن آئے گا تم بھی اس دنیا میں آخری دن گزار کر واپس چلے جاؤ گے۔ ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بچ کوئی نہیں سکتا، بچ کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو کیا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ یہ جب قبر میں چلے جاتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد وہی بچے، وہی عزیز و اقارب جاتے جاتے تسلی دے کر جاتے ہیں کہ تم فکر نہیں کرو، پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، تم فکر نہیں کرو، پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ یہ منزل آخری ہے، قبر ہی تیرا ٹھکانہ ہے، یہ رشتے ٹوٹنے ہیں اور یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ حیات و موت کیسی، زندگی اس کی امانت ہے، سبھی کو ایک نہ ایک دن موت کا قرضہ چکانا ہے۔ تو یہ موت ایک قرض ہے جس کو چکانا پڑے گا، تو اس کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے ابھی ہمیں وقت دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔